بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ الحمدللہ مکمل ہو گئی، سورہ انعام بھی مکمل ہو گئی۔ سورہ مائدہ کے معنی ہے دسترخوان۔ تو قرآن پاک کی جو سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ صرف ایک علامت کے طور پر ہوتے ہیں، پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں دسترخوان کے آداب بتائے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی واقعہ ہوا ہوتا ہے اسی سے کوئی ورڈ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اسی پہ سورۃ کا نام رکھوا دیا، بس یہی پہچان ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کا جو لفظ لیا گیا ہے وہ آیت نمبر 112 سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ان کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے عیسیٰ، کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، مطلب بھرا ہوا؟ تمہارے رب کی طاقت ہے، کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ عجیب بات ہے، میں اللہ سے ڈرو، کیا سوال کرتے ہو بے تکے؟ دسترخوان بہت بڑی بات تھوڑی نہ ہے، لیکن تمہارے سوال کے اپنے اسٹینڈرڈ تو دیکھو، کیا سوال کر رہے ہو، کس کے احکام الحاکمین سے کیا مانگ رہے ہو؟ فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی میں تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے تو ڈرو اللہ سے۔ بولے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہے، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں تھوڑا کھائیں گے مزہ آئے گا اور ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے گا کہ ہاں یار، اور ہمیں معلوم ہے ونعلم ان قد صدقتنا، ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم نے سچ کہا ہے ہم سے۔ یہ انہوں نے 3 وجوہات بتائیں، ایک تو یہ کھائیں گے دل کا سکون مل اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور پھر ہمیں آپ کی صداقت پر یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی میں سچے ہو۔ یعنی ابھی تک انہیں کوئی جب تک کھانا نہیں کھلاؤ گے یقین نہیں کریں گے۔ یہ وہ عیسائی جو بعد میں ان کے ماننے والے بنے جاتے، بہرحال یہ تو عیسائی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان ہی ہیں ہمیشہ۔ جو عیسائی بن گئے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں بچا۔ انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو جھوٹا دھرم، جو جھوٹا مذہب بنایا گیا، اس کا فالو کرنے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ورنہ عیسائی حقیقت میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہیں، اور مسلمان تھے، اس زمانے میں بھی ان کا نام مسلمان ہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی عیسائیت کی دعوت نہیں دی کہ عیسائی بن جاؤ، اور تمہیں عیسائی بناتے ہیں۔ تو جو ان حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں دسترخوان اتروا دو، اللہ تعالیٰ سے تاکہ یقین ہو جائے۔ اب سوال جو تھا ایک عجیب سا سوال تھا، عزت اور بلندی اور سرخروئی کا سوال مطالبہ بھی ہو سکتا تھا، حکومت اور اقتدار بھی مانگ سکتے تھے، اللہ سے بہت بڑی نعمتیں بھی مانگ سکتے تھے، لیکن جب کسی قوم کی پستی اور زوال شروع ہوتا ہے تو اس کا مطمع نظر یعنی اس کی جو انتہا ہوتی ہے سوچ کی، وہ کھانے کی ہوتی ہے کہ بس کھانا پینا اگر صحیح سے مل رہا ہے تو ہمیں پھر کوئی ٹینشن نہیں، کس کی حکومت ہے ہمیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں، کیا دقت ہے اس سے، کھانا پینا مل رہا ہے نا، پیسہ ہے جیب میں نا، بس ساری مشکلات کا حل اس کے لیے پیسہ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر وہ پیسے کو خدا مان لیتے ہیں کہ پیسے سے سب کروا لیں گے۔ تو یہاں پر عیسائیوں نے جو ان کے حواریوں نے جو مطالبہ کیا وہ یہ کہ تو اپنے کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ دسترخوان اتارے؟
تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، بیوقوف ہو، کیا سوال کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اے اللہ ہم پر ایک دسترخوان اتار دے آسمان سے، یہ دیکھ یہ قوم جو کھانے کے لیے مری جا رہی ہے، ان کی دعا یہی سن لے، اور ایسا دسترخوان اتار کے ہمارے لیے وہ خوشی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی خوشی بن جائے، اور ہمارے بعد میں جو آنے والے ہوں ان کے لیے بھی ایک تاریخ بن جائے کہ ایسا بھی ہوا، اس کو یاد کر کے خوشی محسوس کریں۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں نواز دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے، تیری قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اتار تو دیتا ہوں، اتار دوں گا، یہ مطالبہ بھی پورا کر دوں گا تمہارا۔ بہرحال نبی سے کچھ تو تعلق ہے، کچھ تو تعلق ابھی باقی ہے، نبی ساتھ میں ہے نبی، کیونکہ یہ حواری جو تھے یہودیت چھوڑ کر عیسائی ہوئے، حواری بنے تھے جا کے، انہوں نے یہودیت سے توبہ کر لی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر بن گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہلاتے تھے اس زمانے میں، کچھ تو نبی سے نسبت ہو گئی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کا لحاظ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا سوال چھوٹا ہی صحیح لیکن ہم مان لیتے ہیں، اتاریں گے آپ۔ لیکن یہ جو ایسی چیز ہے اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو کہا ہے نا کہ ہمیں تمہاری صداقت پر یقین ہو جائے گا، اگر اس کے بعد میں نبی کی صداقت پر کسی کو شک بھی ہوا تو ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس سے کہ پھر ہم دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی، ہم نے تمام جہانوں میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی اگر کسی نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ دسترخوان کے واقعہ نوٹ ہوا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام ہی دسترخوان پڑ گیا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ بنا لو، مجھے میری ماں کو پوجو، کہا تھا تم نے؟ کیا تم نے اس بات کی دعوت دی تھی جو عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور تمہارے نام کے آڑ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوج رہے ہیں اور مریم کو، حضرت مریم کو ہی پوج رہے ہیں، تو آخر ایسی کیا بات ہے تمہارا نام لے کر کہہ رہے کہ ہمیں تو عیسیٰ مسیح نے یہی تعلیم دی ہے، تو اے عیسیٰ کیا تم نے کہا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے پروردگار تیری ذات تمام برائیوں سے پاک ہے، یہ تو شرک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے جس چیز کا حق ہی نہیں پہنچتا میں وہ بات کیوں کہوں، مجھے تو یہ حق ہی نہیں اپنے آپ کو خدائی کروانے کا، میں تو خدا ہو نہیں سکتا، مجھے حق ہی نہیں ہے، اس بات کی دعوت کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے تو ان سے جو کچھ کہا ہے تو ان کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے تجھے معلوم ہے لیکن تیرے دل میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، انک انت علام الغیوب، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان کو وہی دعوت دی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، میں نے ان سے زندگی پر یہی کہا، لیکن یہ گمراہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ خود مجھے پوجنے لگے، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا لیکن انہوں نے اللہ کی طرف تو نہیں ہے، خود ہماری بات خود ہمیں پوجنے لگے، میں نے ان سے کبھی نہیں کہا میں ان سے بری ہوں، فلما توفیتنی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں موجود رہا تیری ہی بندگی کروائی میں نے، کبھی میں نے اپنا کو نہیں پوجوایا، اور جب میرا انتقال ہو جائے گا ہو گیا پھر تو جانتا ہے، جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، جب تو نے مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے بعد پھر جو مسئلہ ہوا کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی جانتا ہے کیا ہوا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا پورا حق ہے تیرا، بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست حکمت والا ہے، بہت طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آج تو سچوں کو سچائی کا بدلہ ملے گا،
جنہوں نے سچائی کو قبول کیا اور سچ بولا، یعنی اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی ہی بات کری، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوئی۔ انعام کے معنی ہیں چوپائے، کیٹل۔ اب چوپائے آ گیا تو مطلب یہ نہیں کہ چوپائے کی ڈیٹیل بتائی جائے گی، کس طرح کا جانور اچھا ہوتا ہے، کس طرح کا برا ہوتا ہے، کسی کا جانوروں کا ایک آگے اخیر صورت میں جانوروں کے تعلق سے ایک نظریہ تھا، اہل عرب کا ایک عقیدہ تھا، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا ہے، اور ان کا جو عقیدہ تھا اس میں جو کمیاں تھیں اس کو اجاگر کیا تھا جانوروں کے تعلق سے۔ اس بات کو بھی ذکر فرمایا۔ اس بنیاد پر اس کا نام سورہ انعام ہو گیا، ورنہ اس کے اندر توحید کی دعوت بھی ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی بطور شہادت پیش کیا گیا کہ دیکھو شرک ایک غیر فطری چیز ہے، انسانی عقل کے خلاف ہے شرک۔ جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجتا ہے، وہ کتنے بے وقوف ہیں اور عقل سے کتنے دور ہیں کہ اگر ذرا سی وہ عقل کا استعمال کرے تو ایک اللہ کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا انسان، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو نوٹ کیا گیا ہے دعوتی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں دعوت دیا کرتے تھے اس زمانے میں سورج کی پوجا ہوا کرتی تھی، چاند کی پوجا ہوا کرتی تھی، تاروں کی پوجا ہوا کرتی تھی، پیڑ پودے دنیا کی، مطلب آج ہندوستان میں جو چیزیں ہیں نا ایسا شرک اس زمانے میں بھی تھا۔ اور اکیلا ابراہیم علیہ السلام، اکیلا بندہ جو شرک نہیں کرتا تھا، جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، اکیلا آدمی تھا۔ اب لوگوں کو سمجھاتے تھے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، یار یہ خدا کیسے ہو سکتے، سمجھا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایک دن دعوتی پروگرام کے تحت لوگوں کی محفل لگی ہوئی تھی، وہاں پہنچ گئے، آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے، کیا دیوتا ہے، سورج دیوتا کیا زبردست دیوتا ہے، چاند کی کیا چمک ہے دمک ہے، کیا کہنا، ستاروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو۔ تو وہ لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کے ماننے والے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچ گئے، ہاں تاریخ کو دیکھو کتنا زبردست، خدائی کا دعویٰ لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خدائی ہے یہ تمہارا، لیکن اس کے اندر طاقت تو ہے ہی نہیں۔ اگر اس کو خدا مان بھی لیا جائے صبح تو بھاگ جائے گا یہ، پھر اب مشکل کشا کون ہوگا، کوئی اور۔ مشرکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اب ان کو اپنے ایمان پر خود بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے خدا پر خود بھروسہ نہیں ہے، یہ مشرکین کا حال ہوتا ہے۔ اگر انہیں اپنے خداؤں پر بھروسہ ہوتا، انہیں اپنے بھگوانوں پر بھروسہ ہوتا تو وہ لوگ کبھی شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، چلو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، شرک کر لیا۔ اب جس کو شریک کیا ہے تمہیں اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے، جس کو تم نے شریک مانا ہے اللہ کا، تمہیں تو اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ان کو شریک کیوں کر رہے اللہ کے ساتھ میں؟ کوئی پیڑ کو پودا اپنا خدا مان بیٹھا، چلو بھائی مان لیتے پیڑ خدا ہے، تو خدا کا کنسیپٹ کیا ہے؟ خدا کسے مانا جائے گا؟ جو چند مشکلات حل کر دے بس وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو ہر آدمی ہر کوئی خدا بن جائے گا، جہاں تلاش کرو گے خدا مل جائے گا۔ کیونکہ اگر یہ تصور ہمارا محدود ہے اللہ کے تعلق سے، خدا کے تعلق سے، پالنہار اور رب کے تعلق سے، اگر ہمارا تصور بہت محدود ہے تو ہمیں اللہ کا معرفت نہیں مل پائے گی، اللہ نہیں مل پائے گا۔ کیونکہ تم اپنے آپ کو ایسے اللہ سے جوڑے ہو، ایسے خدا سے جوڑے ہو جو بہت کمزور ہے، تو تم تو شرک کرو گے ہی کرو گے۔ ایک طاقتور کو اللہ بنا لو، طاقتور کو جو سب کچھ کر سکتا ہو، پھر تمہیں کسی کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ اب اللہ پر بھروسہ نہیں، تم دوسرے مان لیا، تمہیں تو اس پر بھی بھروسہ نہیں، اسے تیسرے کو ماننا پڑ رہا ہے،
تیسرے پر بھی بھروسہ نہیں چوتھے کو مان رہے ہو، چوتھے پر بھی بھروسہ نہیں پانچویں کو مان رہے ہو، تمہیں کسی خداؤں پر بھروسہ نہیں، تمہاری کوئی انتہا نہیں مل رہی، جہاں مل رہا جہاں چمتکار وہاں نمسکار، یہ حال تمہارا۔ تو کسی پر تو رکو کہ یہ میرا خدا ہے فائنل طاقتور، سب سے کسی سے ہمیں لینا دینا نہیں، کسی تو مان لو۔ یا یہ 4-5 خدا مل کر سچم ہو گئے، اب چھٹا خدا نہیں مانیں گے، لیکن مشرکوں کا حال یہ ہے کہ چھٹا بھی مان لیں گے، تو یہ 5 کس کام کے بیکار ہے، ہٹاؤ ان کو۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت پیش کی کہ تم جس کو خدا مان رہے ہو، تاروں کو، صبح ہوتے بھاگ جائیں گے، یہ جو سورج نکلا تو غائب، چاند کے آگے تو پیچھے ہیں، یہ اس سے بڑا تو چاند ہے، چاند کو مانو، عقلی طور پر ماننا چاہیے تو چاند کو خدا ماننا چاہیے، بھائی ستاروں کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ لیکن اگر تم چاند کو بھی خدا مان لیتے ہو تو چاند تو رات میں آتا ہے، ہمیں پریشانی صبح کے ٹائم ہو گئی، کیا کریں گے اب اور چاند بھی 27 دن کام پہ رہتا ہے، 2.5 دن غائب رہتے ہیں، چھٹی پہ صاحب ہے ہی نہیں۔ اب جس دن چاند صاحب چھٹی پر ہیں اسی دن بیمار ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو چاند کو اگر کسی نے خدا مان لیا تو چاند تو غائب ہو گئے، دن میں چمکے، رات میں چمکے، دن میں بھاگ گئے، اب رات میں پریشان، دن بھر پریشان ہو رہے بھائی، تب رات میں نکلو گے تو کوئی فریاد کرے گا تم سے، مصیبتیں نکلیں تم سے دور کروائیں، معلوم بادل آ گئے، نظر دیداری نہیں ہو رہا ان کا، تو یہ بھی خدائی کے قابل نہیں۔ سورج کو مان لیتے، سورج کو، ہاں سورج طاقتور ہے، سب سے طاقتور ہے، تو جہاں جہاں چمتکار دکھتا ہے وہاں وہاں مشرک ہاں یہ خدا یہ خدا یہ خدا، سورج کو مان لیتے ہیں۔ لیکن رات ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ اب کسے پکارو گے؟ کسے پکارو گے؟ تو سورج کو پوجنے سے فائدہ کیا؟ سورج کو پوجنے سے فائدہ کیا ہے؟ پھر جس نے ان سب کو بنایا ہے بہتر ہے اس کو پوجا جائے نا۔ اے ابراہیم تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، ڈر کسی کا پرکوپ تیرے اوپر نازل ہو جائے گا، کوئی بھگوان کا تیرے اوپر غصہ آ جائے گا، کوئی خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ان کی کوئی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا یہ لوگ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے تو اپنی تمام تر توجہات اپنے رب کی جانب کر لیں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو جس نے کوئی فائنل ہے نا، اس نے اس کو پیدا کیا، 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 کوئی ایک آخر تو ہوگا نا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہوگا، بس وہی تو میرا اللہ ہے جو سب کا مالک ہے، سب سے اوپر ہے، وہی اسی میں مانتا ہوں۔ پھر قوم آگے دلیل دینے نہیں بحث کرنے لگی، وہاں جاؤ قوم قالت وحاجونی فی اللہ، اب اللہ کے تعالی بحث کر رہے ہیں، اللہ ایک کیسے، اللہ ایک نہیں، 2 ہونا چاہیے، اللہ 4 ہونا چاہیے، 6 ہونا چاہیے، اللہ کیا کیا کرے گا، اللہ ان کی مصیبتیں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، بچے پیدا کرے گا، ان کی حاجت روائی کرے گا، بارش برس، اللہ کیا کیا کرے گا یار، عقلی طور پر بتاؤ، اللہ ایک نہیں ہو سکتا نا، بہت سے ہونا چاہیے خدا، یہ بحث کرنے آ گئے کہ اللہ ایک نہیں ہونا چاہیے، بہت سے ہونا چاہیے، کیوں؟ اب ایک اللہ کتنا کرے گا، تھک جائے گا، بارش برسائے، یہاں بارش برسانا ہے، وہاں دھوپ بھی نکالنا ہے، وہاں ہوا بھی چلانا ہے، یہاں آندھی بھی لانا ہے، طوفان بھی لانا ہے، فصل بھی اگانا ہے، فصل جلانا بھی ہے، سکھانا بھی، سب کچھ کرنا ہے وقت میں، کیسے کر پائے گا؟ کیا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے مانا کہ دیکھو ابراہیم، اللہ بہت سے ہونا چاہیے، الگ الگ خدا بنا لو، تو پھر بظاہر تو لگتا کہ صحیح بات تھی، لیکن ایک باپ ہے انسان کا 10 بچے پال لیتا ہے، ایک باپ 10 بچے پالتا ہے، اور 10 بچوں کی ساری ضرورتیں باپ ایک اکیلا باپ پوری کرتا ہے، کھانا پینا بھی، رہنا سہنا بھی، کپڑا لتا بھی، اور ان کی تعلیم و تربیت بھی، تمام میں بچے تو بچے ان کے بچوں کی ماں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، ایک اکیلا باپ، اور تمام رشتہ داروں کے رشتہ داریاں نبھانا، اچھے برے میں جانا، موت مٹی میں جانا، سب کچھ کرتا ہے ایک اکیلا باپ، کوئی ضرورت نہیں پڑتی، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ایک اکیلا باپ جب اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو جب الہ العالمین ہے جس نے سب کو پیدا کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا کیا؟ وہ کمزور ہوگا کیا؟ اب آدمی کو چاہیے کہ ایک باپ 2 باپ بنائے، کہ ایک باپ کا کام ہے پڑھانا لکھانا ہمیں، ایک باپ ہمارے کپڑے لتے سلوائے گا، ایک باپ ہمیں بیمار ہو جائے تو اسپتال لے کر جائے گا، دوسرا باپ ہمیں کھیل کھلانے لے جائے گا،
ایک باپ ہماری ماں کی خدمت کرے گا تو ایک باپ ہمارا گھر انتظام بنوائے گا، 50 گھر باپ بنا رکھے۔ تو مشرکوں کا حال ایسے ہی ہے کہ ان کے ہزاروں خدا، سارے خدا کمزور ہیں، ایک بھی خدا طاقتور نہیں کہ یہ طاقتور کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے انہیں ایک دوسرے کا سپورٹ کے لیے خدا بنانا پڑتا کہ یار اس کے پاس یہ خدائی کمی ہے، یہ بھگوان یہ کمزور ہے، یہ یہاں پہ کمزور ہے، تم اس کے ساتھ مل جاؤ۔ اب ایک خدا پانی بن گیا، پانی دیوتا ہو گئے، اور ایک ہوتا اگنی دیوتا، جل دیوتا بھی ہیں اور اگنی دیوتا بھی ہیں۔ اب دونوں بھگوان میں لڑائی ہو جاتی ہے، پٹتی نہیں دونوں بھگوانوں کی آپس میں، ایک ہی بھگوان رہے گا، وہ کہتا ہے یا تو جل دیوتا رہیں گے یا اگنی دیوتا رہیں گے، ایک ہی بھگوان۔ تو یہ شرک اتنی بے عقلی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا ان کو، ان کی شرک کو لے کر کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے۔ ارے ابراہیم کو جلا دو یار، ختم کرو ان کو، ان سے چھٹکارا حاصل کرو، ورنہ یہ پوری قوم کو بگاڑ دے گا، اور پھر ہمارے خداؤں کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ خداؤں کو فکر تو ہے ہی نہیں، ان پوجنے والوں کو بڑی فکر۔ ان کے خداؤں کو چاہیے تھا کوئی اپنا پیغمبر بھیج دیتے، ان کے خداؤں کو چاہیے تھا کہ اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجتے کہ جاؤ لوگوں سے کہنا ہے ہمیں پوجو، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، غلط ہو جائے گا، ان کا بھٹک جائیں گے، یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ان سے ہمیں پوجو۔ ایک بھی نہیں آیا ان کے خداؤں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی فکر تھی، ثابت کیا کہ میں اکیلا مالک ہوں، میں اکیلا مالک ہوں۔ تو بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کے لیے دلیلیں دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھایا۔ جو مان گیا وہ ایمان والا کہلایا، اور جو نہیں مانا وہ مشرک کہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر کھانے پینے کے تعلق سے جو حلال اور حرام کا جو کنسیپٹ کلیئر کیا ہے، اس میں مشرکین مکہ والوں کی ایک عجیب فطرت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ مکے کے اندر 360 تقریباً بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے بت تھے۔ مکے والے مشرک تھے۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہو، وہ مشرک ہے۔ اور جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تو وہ مشرک